بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے ابھی تھوڑی سی اپنی دماغ کو ٹھنڈا کر کے کول مائنڈ ہو کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ وہ بات کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی اس ہوش و حواس کے اور غصے سے ہٹ کے سیریس طریقے سے بات کرنے پہ میں آیا ہوں۔ یہ تو بات ہے دوستو، دیکھو تمام اینکر جانتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی طریقے سے پوری دنیا جانتی ہے۔ اچھے اینکر لوگ بھی ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، بکنے بکانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن حامد میر کی طرح بہت سارے بکنے بکانے والے بھی ہیں۔ اور اب بغض پہ آتا ہوں میں۔ بدنیتی اور بغض یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم لائف میں اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ خوش رہو تو دوستو یاد رکھنا، چاہے وہ کوئی بڑا امیر ہے، چاہے غریب ہے، جج ہے، چیف ہے، منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے، پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے یہی ہے کہ اگر تمہارے پاس بدنیتی، بغض اور بے انصافی ہے، تم دنیا کیا مرنے کے بعد بھی خسارے میں ہو، نقصان میں ہو۔ تم دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتے، آخرت میں بھی نقصان میں ہو، بہت بھاری نقصان میں۔ واللہ میں یہ بڑے ہی دل کے درد ہے یار، درد ہوتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی باہر ملکوں میں گزار دی اور ہمارے ملک کے ساتھ ایسے بددیانتی ہو، ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ کوئی ہماری ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں ججوں سے، ہماری کسی بھی ملک میں کسی بھی رہنے والے انسان سے، وہ چاہے ججز ہوں، چاہے محترم ججز ہوں، ہانریبل ججز ہوں، ہانریبل ہماری عدالتیں ہوں، ہم چاہتے ہیں ان عدالتوں کا وقار ہو۔ کیا کہیں گے وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد دشمن ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخر چلو اور ملکوں کو چھوڑو، جو دشمن ملک ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اس ملک کی عدالتیں ہی ایسی ہیں۔ جب ایک ملک کی عدالت ہی انصاف نہیں کرے گی تو وہ پوری دنیا میں تو آخر باتیں جا رہی ہیں۔ ججز بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وہ پہلا دور ہے جو انٹرنیٹ نہیں تھا، جس دور میں جو باتیں سالوں تک غائب رہتی تھیں، باتیں کھلتی نہیں تھیں، لوگوں تک پہنچتی نہیں تھیں۔ اب وہ تو نہیں ہے۔ اب تو یہ رونا دھونا ایک سیکنڈ نہیں، میرے منہ سے نکلا وہ چلے بھی گیا، پہنچ بھی گیا پوری دنیا میں۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ سوچیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ہر انصاف کا ادارہ ہو یا ہر ادارے کا کوئی بھی رہبراہ اور سربراہ اور وہ سوچے، وہ سمجھدار بولتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، تولنے کی حد کرو پھر بولو۔ آخر کب تک وہ بیچارہ الیکٹڈ انسان ہے 5 سال کے لیے، آخر کب تک ہمارے ملک کے ساتھ ایسے رہے؟ میں خدا قسم حقیقت کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے ان کی تقریر سن کے، آج کی عمران خان صاحب کی، مجھے دکھ ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی بولوں، کیونکہ میں بھی ایک اس ملک کا فرد ہوں، اس دھرتی کا جنم ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں بولوں۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں، شاید یہ غصہ نہیں ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں اور یہ ججز حضرات سے بھی عرض کہہ رہا ہوں، بڑی ریکویسٹ اور بڑی اپیل کے ساتھ، عاجزی اللہ کے سامنے ہے، لیکن میں بڑے احترام سے ججز سے کہتا ہوں، یہ جب وکیل آگے کھڑے ہو کے آپ کو بحث کرتے ہیں نا، کبھی کبھی مائنڈ ججز کا بھی غصے میں اور تپش میں آ جاتا ہے تو وہ فیصلہ دے بیٹھتے ہیں۔ ایسا مت کریں، پھر سے سوچیں، کول مائنڈ کریں، اتنے بڑے فیصلے دینے سے پہلے سوچیں، نماز نفل ادا کریں، استخارہ ادا کریں، اور استخارے میں اگر آپ با انصاف ایماندار ججز ہیں تو استخارہ کریں۔ استخارے میں آپ کو صاف اشارہ ملے گا، آپ کا دل و دماغ کہے گا کہ یار یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ فیصلے دیں۔ میں اب اس بات پر آ رہا ہوں دوستو، غصہ آ جانا اس بات کا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کسی سے،
کسی ملک سے، کسی عوام سے، کسی فرد سے. عمران خان صاحب کا بھی یہی ہے. ان کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ کھلواڑ سے دشمنی ہے، یہ ضمیر فروشی سے دشمنی ہے. کیا آخر کیا جرم کیا ہے اس نے؟ بتائیں، اس کا جرم ثابت لیا ہے. منحرف سے بھی کہتا ہوں یار جرم بتاؤ، کیوں وفاداریاں چینج کر رہے ہو؟ اس بیچارے کا کیا جرم ہے؟ ہاں آپ کو شاید بجٹ لیٹ سے ملے گا یا نہیں ملا، اس سے بھی تصفیہ ہو جاتا ہے. بجٹ، یہ پیسے، یہ عوام کے لیے دینا لینا، وہ سب ہو جاتا ہے. لیکن یہ وفاداریاں تبدیل کرنا یوں ہے جیسے ایمان کو خراب کرنا. اگر آپ، ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل، کہ اگر آپ وفاداری اللہ سے چینج کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ خدا کو نہیں مانتے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر. اللہ کے رسول سے وفاداریاں چینج کرتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر. تو میری بات یاد رکھنا، عوام کا معاملہ بھی سیم یہی ہے کہ ایک عوام کا، ایک خون پسینے سے کمائی کرنے والے لوگوں کے پیسوں سے الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد آپ الیکٹ ہوتے ہیں، ایم پی، ایم این اے اور وزیر اعظم تک، صدر تک. آپ کو چاہیے نا کہ آپ انصاف کریں، اس عوام کو انصاف دیں، اس کے خون پسینے کا صلہ دیں، پھر بات بنے گی نا. اگر آپ اسی عوام سے، جس سے آپ الیکٹڈ ہو کے آئے، عزت ملی جس سے، آپ اس کے ساتھ چلو چھوڑیں، ایک لمحے کے لیے وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں، اس کی پارٹی کو لیکن آپ جس عوام سے ووٹ لیے ہیں، یہ ذرا سوچ لیں تھوڑا سا بیٹھ کے دماغ سے، اس عوام نے کس ضمن میں آپ کو ووٹ دیا، اس ضمن کو سوچیں، اس ضمن کی پاسداری کریں. اس پارٹی نے، جس پارٹی کے لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا، اس پارٹی کا تو تھوڑا سا پاسداری کریں. تو میں عرض کروں گا، میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی سے ذاتی دشمنی کا کوئی بات نہیں ہے. شیطانی غصہ آ جانا یا کوئی غصے سے بات کہہ دینا، اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ کہوں گا میں تمام آنریبل ججوں سے کہ تھوڑا سا کول مائنڈ ہو کے سوچ لیا کرو. انصاف کیا کہتا ہے؟ پکار رہا ہے انصاف آپ لوگوں کو، انصاف آوازیں مار رہا ہے دھاڑیں دے کے. الیکٹڈ وزیر اعظم رو رہا ہے کئی دنوں سے کہ ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ نقصان ہونے والا ہے. اس کا بھی سنو، اس کی بھی سنو خدا کے لیے. پھر سے کہوں گا کہ میں بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں ان با انصاف عدالتوں کی جو انصاف کرنا جانے. خدا کے لیے پھر سے بھی، انسان خطا کار ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خطا کار ہے. پھر سے سوچے، خطاؤں کا بھی، گناہوں کا بھی، خطاؤں کا بھی معافی ہے. یہ ایک قتل جو ہے دنیا میں اگر ہو جاتا ہے ناحق، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم دین اسلام اور ریاست مدینہ کے راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. ریاست مدینہ سے مراد ہمیں سنت پر چلنا ہے. اللہ کا رسول یہی کہتا ہے کہ ایک قتل جیسے ناحق پوری انسانیت کے ساتھ ناحق ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے، اسی طرح ساری باتیں لے کے آ جاؤ کہ ایک ناانصافی بھی پوری انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہے، ایک بددیانتی بھی پوری انسانیت کے لیے بددیانتی ہے، ایک ناحق کرنا کسی سے پوری انسانیت کا ناحق ہے. ہم تو 22-23، میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہماری پاپولیشن ہے، 22-23 کروڑ سے بھی زیادہ. ہم اس سے تو پوچھیں وہ کیا کہتی ہے. اگر عمران خان عوام کے پاس جا رہا ہے اور انشاءاللہ عوام کروڑوں میں آتی ہے اس کے پاس، تو آپ عوام کے حق میں ووٹ دیں کہ عوام چاہتی ہے اس شخص کو، تو آپ اس وزیر اعظم کو الیکٹڈ کریں. اس کے حق میں تمام اداروں کو ہونا چاہیے. یہ ملک میں اور ہماری مادر ملت کی دھرتی سے وفا ہے. اس وفا کا سوچیں. میں یہ کہہ رہا تھا بیچ میں کہ میں تو عام سا آدمی ہوں، میرے پاس
اتنی تعلیم بھی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ایکسکیوز کر کے کہتا ہوں سب اداروں سے اور سب سننے والے ناظرین سے کہ میری ویڈیو تو اسے عام سی سادی ہے. میں بڑا اینکر بھی نہیں ہوں. میں تو ایک کارکن ہوں چھوٹا سا عمران خان کا اور پوری اپوزیشن کا بھی. یہ مت سوچیں میں پوری 22-23 کروڑ عوام کا کارکن ہوں. میں اپنے ملک کا ایک چھوٹا سا گنہگار انسان ہوں جو میں درد رکھتا ہوں. پوری زندگی گزار دی مسافری میں اس روٹی کے لیے، اس پیٹ کے لیے، اس بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے. احساس کرو خدا کے لیے، اس ملک پر احساس کرو. یہ درد مند انسان کو تو مجھے تو یہ کہنا چاہیے درد سے کہ اگر غیرت ہوتی یہ کرسیوں کے خاطر اس کرسیوں کو درگزر کر کے اور یہ باہر کی پیسوں کو لعنت بھیج کے اس پوری اپوزیشن کو عمران خان کی بات پر آ کر اس ملک کا ساتھ دینا چاہیے. ان اداروں کو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو یا فوج ہو، ان سب کو مل جانا چاہیے کہ ایک باانصاف انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں. اس کی مثال دے دیتا ہوں میں کہ باانصاف انسان قیمتی کیوں ہوتا ہے. خدا اس کو نبی بنا دیتا ہے. نبی کیسے بنے؟ 1,24,000 کم و بیش نبی کیسے بنے یہ بتایا. ان کے انصاف کو اللہ نے دیکھا، ان کے درد کو اللہ نے پڑھا، ان کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا. ورنہ اس وقت کے لوگ تو اور بھی بہت تھے. حضرت آدم کو تو نیچے گرا کے پھر اوپر لے آئے. غلطیاں نیچے گرا دیتی ہیں، انصاف اور حق اوپر لے جاتا ہے. سربراہ ہوتا ہے. اللہ سربراہ تھا. حضرت آدم کو نبی بناتے ہوئے بھی اس نے جب چھوٹی سی غلطی کی شیطانی وسوسات میں تو عمدن کی یا اللہ عالم یا ویسے ہو گئی ان سے، تو وہ تخت سے نیچے آ گئے. یہ ہمارا قرآن ایمان کہتا ہے. تخت ملتا تب ہے جب آپ انصاف اور ایمان کے دائرے میں رہتے ہو. جب انصاف ایمان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے خدا بھی اس سے رسیاں کھینچ لیتا ہے. یاد رکھنا کسی کے بل بوتے پہ وہ انسان، وہ حکومتیں، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو بیرونی طاقتوں کے سہارے جئیں. غلط ہے. اللہ بڑی طاقت ہے، اللہ بڑی قوت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. اللہ ایک سیکنڈ میں کیا بدل دے، کیا سے کیا کر دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا مت اس نشے میں رہو، مس اقتدار اور کرسی کے نشے کو، خدا کے لیے اس نشے کو چھوڑ دو. کول مائنڈ ہو جاؤ. کول مائنڈ ہو کے ٹھنڈے دماغ سے اپنے دیش اور دھرتی کے لیے انصاف سوچو. یہی کامیابی ہے تمہارے لیے. مولوی صاحب سے بھی کہتا ہوں، مولوی صاحب تم بڑے اچھے علماء کے باپ بیٹے ہو. آؤ فتنے ختم کرو. آؤ پلیٹ فارم پہ عمران خان کا ساتھ دو. یہ فتنے فساد چھوڑو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جبے کبے اور داڑیاں ہی صرف اسلام ہے. نہیں، دل میں اسلام اور دماغ میں عقلی اسلام ہونا چاہیے. وہ انسان الیکٹڈ ایماندار اور بڑی قیمتی چیز، میں وہ بات پہ آ رہا ہوں کہ وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں، وہ قیمتی ہیرے ہوتے ہیں جن کی قدر ہوتی ہے. کیوں ہیرے مہنگے ہیں؟ انسان بھی اسی طرح مہنگے. اگر اللہ نے تمہیں ایک انسان ملک کو بنانے کے لیے آیا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اس کا ساتھ دو، تمہارا ملک بن جائے گا. میں نے درجنوں ملک پھرے ہیں، خدا کی قسم جس ملک کے سربراہ اچھے ہیں وہ ملک آج کامیاب ہیں، اور اس میں جا کے ہم مزدوریاں اور بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں. جیسے اگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے نیوزی لینڈ چھوٹا سا ملک، جیسے سنگاپور چھوٹا سا ملک، برونائی چھوٹا سا ملک. ان ملکوں کو دیکھو، ملیشیا کو دیکھو کہ وہ اپنی عوام کا دکھ درد اپوزیشن بھی بانٹتی ہے، ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اپوزیشن بھی، اور ہر دکھ سکھ میں وہ اس لیے کامیاب ہیں. اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو. اپوزیشن اور حکومت ایک ہو کے انصاف کے پلیٹ فارم پر آ کر ملک چلائے. یہی بات کہنی چاہیے تھی ان محترم عدالتوں کو بھی کہ آؤ مل کے ملک چلاؤ، نہ کہ ملک کو برباد کرو، نہ کہ ملک کو فتنے کی طرف لے جاؤ.
میں آگے بھی بہت سارے دکھ بتاؤں گا۔ اللہ میں اینکر حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ میرے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ مجھے نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو میرے شیئر ہوں گے مجھے پیسہ آئے گا، نہیں، خدا کی قسم میں جو بھی مجھے رب دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، میرے مزدوری محنت سے، چھوٹے موٹے روزی سے میں اپنا پیٹ بھی پال رہا ہوں، بچوں کا بھی، میرا شکر ہے، میرا پورا ایمان ہے اللہ پر کہ وہ مجھے دے گا اور دے رہا ہے اور دے رہا تھا، سب کو دے رہا ہے، سب کو، اور وہ جس حال میں وہ رکھتا ہے ٹھیک کرتا ہے نہ۔ اور میں اسی بات پہ آخری بات پہ بات ختم کروں گا کہ میرے ویڈیو چڑھاؤ، شیئر کرو، دنیا سنے کہ یار واقعی کوئی انسان دکھ درد بھرا انسان سچ کہہ رہا ہے، سچ کو پھیلاؤ، یہ صدقہ ہے۔ تو میں یہ آخری بات پہ اسی پہ ختم کروں گا، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا جو بھی کرتا ہے وہی حال اچھا، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رب رکھے، اللہ رکھے، وہی حال اچھا۔ وما علینا الا البلاغ۔